مورل سٹوریز میں آپ سب کو سلام دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سندس 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، خوبصورت، دلکش، حسین، گھر بھر کی لاڈلی، اپنی مرضی سے رہتی۔ اس کو سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا، گھنٹوں آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ اس کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، گھنگریالے، چمکدار، لمبے، گھنے۔ سندس کی امی کی خواہش تھی کہ سندس کی شادی اپنوں میں ہو جائے تاکہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ایک بیٹا ثاقب ملک سے باہر تھا اور 2 بیٹے کاشف اور عاطف ابھی پڑھ رہے تھے۔ سندس بھی ابھی FA میں تھی، مگر سندس کے بھائی ثاقب کی مرضی تھی کہ جب تک میں باہر ہوں تب تک ایک اچھا سا گھر لے لیا جائے اور سندس کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے، اور جب تک وہ واپسی آئے تب سندس رخصت ہو کے اپنے گھر کی ہو جائے۔ مگر کوئی بھی فیملی میں سے رشتہ لینے کو راضی نہیں تھا۔ ایک تو سندس چھوٹی تھی، دوسرا میچور نہیں تھی، گھر نہیں سنبھال سکتی تھی۔ پھر اچانک سندس کے لیے رشتہ مل ہی گیا، مگر وہ کوئی دور پار سے تھا۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے تھی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ لڑکا دبئی سیٹل تھا اور بیاہ کر باہر لے جانا چاہتا تھا۔ رشتہ طے ہو گیا۔ سندس کے گھر والوں نے اپنا گھر لینے کا سوچا۔ ان کو ایک چھوٹا سا گھر مل گیا جو 2 منزلہ پر مشتمل تھا۔ گھر کی چھت کے ساتھ منسلک ایک نیم کا درخت تھا جو کہ گھر کی چھت پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ سندس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سندس کا جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ تو زیادہ ہی پیاری ہوتی جا رہی تھی، اور جنہوں نے رشتہ لینے سے انکار کیا تھا وہ پچھتاتے نظر آتے تھے۔ خیر، جیسا کہ میں نے بتایا، سندس کو بننے سنورنے کا شوق تھا، اور ایک عادت یہ بھی تھی کہ شام کو چھت پر چلی جاتی اور واک کرتی۔ گرمیوں کے دن تھے، مغرب سے کچھ پہلے عصر کے بعد یہ ٹائم جنوں چڑیلوں کا ہوتا ہے، مگر ہم لوگ خیال نہیں کرتے۔ سندس چھت پر تھی، ہیڈ فون لگا کے واک کر رہی تھی۔ ایک دم سے چیخنے لگ گئی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سب بھاگے اس کے نیچے لے آئے۔ سب بولے شاید بچی ڈر گئی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ سندس کے ماموں خود ایک مسجد کے خطیب تھے۔ انہوں نے دم وغیرہ کر دیا اور کہا کہ بچی ڈر گئی ہے، آپ بس دھیان رکھیں۔ تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد سندس ایک رات ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی۔ سب جمع ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے قبرستان دفنایا جا رہا ہے۔ پھر ایک بار حافظ صاحب سے دم کروایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سندس کی مہندی کا فنکشن تھا۔ سندس کو پیلا جوڑا آپ پہنا دیا گیا۔ بھائی ثاقب بھی آ گیا۔ آخر لاڈلی بہن کی شادی تھی اور سندس کو اتنا روپ آیا کہ نظر نہ ہٹتی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں ہی نکاح کر دیا گیا۔ لڑکا دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنا ہینڈسم اور اتنے امیر لوگ، کیا قسمت کھلی ہے بچی کی۔ مہندی کا فنکشن اچھے سے ہو گیا، مگر ایسے لگنے لگا جیسے سندس تھک گئی ہو۔ اس کی بہت ویران سی آنکھیں ہو گئی، پر کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ شاید شادی کے فنکشن سے تھک گئی، نہ ہی اس نے کسی کو بتایا۔ خیر، شادی والے دن سندس کو بہت روپ آیا۔ دلہن بن کے خوب جچ رہی تھی۔ سہیلیاں دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ سندس رخصت ہو کے پیا کے گھر چلی گئی۔ بھائی سب خوف زدہ ہو گئے۔ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا بامشکل، سندس کے بھائی کو کال آتی ہے کہ آئے اپنی بہن کو لے جائیں۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ وہ بیچارے بھاگے وہاں پہنچے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ پہلے ہی دن کون سی بات ناگوار گزر گئی ان لوگوں کو۔ جب بھائی ثاقب اور کاشف ان کے گھر پہنچے تو ان کو دلہن کے روم میں لے کر جایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سندس کے بال بکھرے ہوئے
और हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए। दूल्हे भाई ने कहा कि आपने धोखा किया है हमसे, इसको ले जाएं, हम इसको बीमार को नहीं रख सकते। उसी वक्त उसने सुंदस को तलाक दे दी। सुंदस के भाई इसको वापसी घर ले आए। घर में तो कहराम मच गया, सब बहुत परेशान हुए। अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात करता हूँ जो कि गुजरात में थे। और अब एड्रेस लेकर सुंदस को गुजरात ले गए। उनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर जिन्नात का पूरा कुंभा काबिज है। हुआ ये कि जो नया मकान उन्होंने लिया वहाँ नीम का दरख्त था, इस पर जिन्नात का कुंभा आबाद था। सुंदस तैयार होकर परफ्यूम तेज़ लगा के चहल कदमी कर रही थी, वो सब के सब इसको चिमट गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा। उस दौरान सुंदस इतनी कमज़ोर सूख के कांटा हो गई कि पहचानी ना जाती थी। किसी जिन को बाल पसंद आए, किसी को सूरत, कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमट गया। सुंदस पर रोज़ दम दरूद फूके जाने लगे। बहुत वक्त बाद उसकी सेहत तंदुरुस्त होने लगी। एक बार फिर गुजरात के बाबा ने सुंदस को देखा तो वो बोले कि अब खुदा के करम से सुंदस ठीक हो गई है और जिन्नात का असर भी ख़त्म हो गया। बस इस वाक़ये के बाद इन लोगों ने वो नीम वाला घर ही छोड़ दिया। अब सुंदस की 5 साल बाद शादी हुई है। खुदा ने उसको 2 बच्चे दिए हैं। माशाल्लाह से सुंदस सेहतमंद है, अब पहले की तरह खूबसूरत और निखरी हुई है। दोस्तों, ये थी सुंदस की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।